الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حکم پر، نماز کے احکامات پر کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو تمہیداً تھوڑا سا نماز کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر ہمارا رب کسی ایک مقام پر ہی مختصر سی آیت میں یہ فرما دیتا نماز پڑھو، بس بہت تھا، کیونکہ وہ رب کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، جس نے ہمیں ایک ایک نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جسم دیا، ماں باپ دیے، پھر مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ہمیں محبت کرنے والا بنایا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور دیگر بہت ساری نعمتیں، آپ جتنی نعمتیں سوچ سکتے ہیں، جتنی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، جب ان کے دینے والے کے بارے میں غور کریں گے تو ایک ہی ذات سامنے آئے گی، اور وہ ہمارا رب کریم ہے۔ تو ویسے بھی یہ مروت کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں ایک سعادت مند شخص کا عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے، چاہے بظاہر وہ الفاظ کی مقدار کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، اور ہمیں اپنے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عموماً سستیاں کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان بوجھ کر بہت بڑا کر کے اپنے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بعض اوقات ضمیر ملامت بھی کرتا ہے نا کہ یار تم کیسے آدمی ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو اور کھاتے اللہ کا ہو۔ تو ایسے سے ہیلے تلاش کریں گے تاکہ جب اگر ضمیر ملامت کرنے لگے تو بطور دلیل اس کے سامنے یا بطور عذر پیش کر سکے، دیکھو یہ تھا نا اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ تو کب تک انسان بہانے کر کر کے اپنے دل کو مطمئن کرتا رہے گا کہ میرا نماز قضا کرنا میرے حق میں درست ہے؟ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے، جیسے لکھا ہوتا ہے نا بعض اوقات اسٹیکرز بہت اچھے اچھے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ نماز کے ٹائم یہ مت کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یوں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنے رب کی اطاعت کی طرف مائل ہو۔ جیسے ہم بعض اوقات اپنے دوستوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اسی طرح جہاں ہم کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے کام چھوڑتے ہیں، ان کی محبت میں، ان کے خوف کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے، یا اور کوئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہم مخلوق کے لیے بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ نہیں یار چلو یہ بھی ماں باپ ہیں، نہیں یار چلو بھی یہ بچے کہہ رہے ہیں، نہیں جی افسر نے کہا ہے، نہیں جی دوست آج کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت سارے کام چھوڑنے چاہیے، اور نماز کی مکمل طور پہ پابندی رکھنی چاہیے۔ تو پچھلے پروگرام میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظو، محافظت کرو، تو حفاظت کرنے کا مطلب یہ تو ہے نہیں نا کہ نماز کوئی مادی شے ہے اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے، اس کی حفاظت پہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ محافظت نماز یہی ہوتی ہے کہ انسان پابندی سے 5 وقت نماز پڑھے، کوئی نماز قضا نہ ہونے دے، یہ ہے محافظت۔ اور پھر جو آگے آیت پڑھی تھی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پس اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو پیدل پڑھو نماز، یا سواری کی حالت میں اجازت ہے، بس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی یہاں نماز کو ذکر فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا اس نے تمہیں سکھایا جب تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو نماز پڑھنا سکھایا، تو اس میں تو دیکھیں حکم یہی ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ لیکن اب اجازت دی جا رہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ لو، یا سواری پر بیٹھ کے بھی پڑھ لو اگر تم خوف میں ہو تو۔ ہاں اگر خوف ختم ہو جائے تو پھر جیسے تمہیں کہا گیا ویسے نماز پڑھو۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ بعض نے اس کو حالت جنگ کے ساتھ رکھا، کہ اگر حالت جنگ میں کفار حملہ کر رہے ہیں اور یقینی سی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے، سواریوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر بڑی دقت ہو سکتی ہے، اس لیے اگر کفار کا حملہ چل رہا ہو
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طرف متوجہ ہونا کفار کو ہم پہ غلبہ دے دے گا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم حال چلتی یعنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں۔ اور یہ تو بعض نے حالت جنگ کے ساتھ خاص کیا، اور بعض اس کو عام رکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ پس اگر تمہیں کچھ خوف ہو، یعنی تم حالت عذر میں ہو، معذور ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری لاحق ہے، تو پھر تم بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ مفہوم لینا بہت اچھا رہے گا۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں، بعض اوقات انسان جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے نہیں دیتا، اسٹاف منع کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پر ہم آرام سے جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے باہر کے ملکوں میں موٹر وے پہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، ویسے تو سروسز آ جاتی ہیں درمیان میں، پیٹرول پمپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جا کر انسان مصلی وغیرہ بچھا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے بہت نماز ایسی پڑھی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور سروسز ابھی آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو پھر چلتی گاڑی میں بھی انسان بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہو تو ہمارے یہاں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹاپوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، کبھی تو وقت پہ اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور کبھی بہت لیٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر اسٹیشن پہ پہنچ کے ہر اسٹیشن پہ بسا اوقات اتنی مہلت نہیں مل پاتی کہ انسان اتر کر آرام سے وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کر سکے، بلکہ بہت ہی مختصر سا اسٹے ہوتا ہے، تو اب اسی میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر یہ کہ اجازت ہوگی کہ انسان بیٹھے بیٹھے گاڑی میں نماز پڑھ لے۔ جیسے اگر کوئی بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں خوف ہے کہ نیچے اتر کے نماز پڑھیں گے، گاڑی چل پڑے گی تو کریں گے کیا، تو ان کے لیے تو اترنا بہت خطرناک ہے، تو پھر وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں۔ ہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہوں، یعنی گاڑی رکی ہوئی ہے، کہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، یا چلتی گاڑی میں اگر کھڑے ہو کر اپنا بیلنس قائم رکھ سکتے ہوں اور پھر نماز پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ گاڑی ہماری تو ہچکولے بہت کھاتی ہے نا، ہماری ٹرین، باہر کی ٹرین میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، سفر کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو اچھی خاصی جو نیند نہیں بھی آ رہی ہوتی نا، تھوڑی دیر ٹرین میں بیٹھے گا تو آواز، دوسرا پھر اس کی وہ جھولا، تھوڑی دیر میں آدمی سو جاتا ہے، نمازیں اور قضا ہو جاتی ہیں۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس طرح اپنا بیلنس قائم نہ رکھ سکے آدمی، تو پھر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیشن بہت دور ہوتا ہے اور نماز کا وقت بہت قلیل رہ گیا ہوتا ہے، تو پھر مجبوری میں ایسا ہو جائے گا۔ ایسی بعض اوقات ہم لانگ روٹ پر بسز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو جو لانگ روٹ پہ بسیں جاتی ہیں یہ مختلف نمازوں کے لیے رکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی سو رہا ہوتا ہے اور اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ بس وہاں رکتی ہے، اعلان ہوتا ہے جی نماز پڑھ لیں، لیکن اترنے والے ہلاتے نہیں ہیں، آدمی سو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ گاڑی چل پڑی، پھر آدمی ہوش میں آیا، اب وہ تو وقت نکل گیا، اب اس کے لیے روکیں گے تو نہیں دوبارہ کہ بھئی روک دو، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چلتی گاڑی میں بھی نماز، چلتی بس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں وضو کے مسائل میں آپ کو وضو کے باب میں، یعنی وضو کے جب ہم نے مسائل بیان کیے تو اس میں نے ذکر کر دیا تھا تیمم کے باب میں بھی، کہ اگر بالفرض آپ کے پاس پانی نہیں ہے، جیسے اب چلتی ہوئی ٹرین کے اندر بعض اوقات پانی ختم ہو جاتا ہے، یا بس کے اندر کہاں وضو کرے، پانی ہے بھی تو وضو کرنا بہت دشوار ہے، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کم از کم کر سکتا ہے، کوئی پتھر اپنے ساتھ رکھ لیں، اس پتھر سے تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح جب مجبوری کے تحت کوئی نماز سواری پہ ادا کی جائے، جہاز پہ، بس میں، ٹرین میں، کار میں، تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ادا کر لیں، پھر اپنے جب آپ اسٹاپ پہ پہنچ جائیں، گھر پہنچ جائیں، تو اس نماز کو دہرائیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں یہ احکام سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی آیات کی طرف آتے ہیں جن میں اللہ نے واضح طور پہ نماز کا حکم دیا ہے اور کچھ نماز کے احکام ہیں۔ سورہ بقرہ ہی ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز قائم کرو، نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے نماز کو ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں چوائس نہیں دی گئی ہے کہ چلو کبھی موڈ نہیں ہے تو نہ پڑھو، میں چاہ رہا ہے تو چھوڑ دینا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دینا،
مہمان گھر میں آ گئے تو چھوڑ دینا نہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً نماز کے قیام کا حکم دیا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں بعضوں نے کہا کہ یہ جماعت کا حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مرد حضرات کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ جماعت سے نماز پڑھیں، بہنیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں کیونکہ ان پہ جماعت وغیرہ واجب نہیں ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی یہ آیت نمبر 45 سے سورہ بقرہ کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، اور بے شک یہ نماز ضرور بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ مفہوم میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ کون خشوع کرنے والے؟ وہ جو گمان کرتے ہیں، بلکہ یہاں یقین کا معنی لیا جائے گا، لفظی ترجمہ تو گمان ہے، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اب مزید ایک فائدہ بتایا ہے کہ اگر تم کرائسس میں ہو، پریشانی میں ہو، قرضہ بہت ہو گیا ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، بیماری گھر سے نہیں جا رہی ہے، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو صبر کرے انسان مصیبتوں پر، اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے قلب کو شکوہ شکایت سے روکنا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ پریشانیاں کوئی اتنی نہیں ہے کہ ایسی نہیں ہوتی کہ انسان کو ہلاک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم کہلاتا، کیونکہ جس کے اندر ہمت نہیں اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر آزمائش ڈالتا ہے تو پھر اس میں ہم بندوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اور پھر صبر کیا اس کے ساتھ، لیکن نماز بالکل پڑھنی چاہیے۔ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات سے نوازتا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ علاج تجویز کرنے والا ہمارا رب ہے۔ تو پھر سمجھ میں آئے نہ آئے عمل کریں۔ کوئی مشکل ہے، پریشانی، بھئی نماز سے مدد طلب کرو، بس ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کنیکشن ہے عامل کے دیے ہوئے وظیفے کا اور مصیبت کا، ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔ مصیبت آ جائے عامل کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، معاذ اللہ اس پہ توجہ نہ کرو، عامل کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ کرو، پوچھو اس سے کیا کرنا ہے، جی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم اس میں فوراً سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوتا۔ کتنے مصیبت زدہ ایسے ہوں گے جو آ کے کہیں گے جی دعا کریں، بڑے گھر میں پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب ان سے اگر پوچھ رہے نماز تو پڑھتے ہوں گے آپ، بس وہ تو جی کوتاہی ہو جاتی ہے، لو جی اب اتنے، یعنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، گناہ کریں، تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کی مرضی پہ نہ چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مرضی پہ چلے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق شادی کروائے فوراً، جاب نہیں ہے تو جاب دلوائے، پریشانیاں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ تو ذرا ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ ہم رب ہیں یا رب کے بندے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، کافر ہو جائیں گے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن معاذ اللہ جو بندے کو کام کرنا چاہیے، ہماری لگتا ایسا ہے، زبان سے آدمی نہیں کہتا لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ویسا اللہ تعالیٰ رویہ اختیار کرے کہ ہم آرڈر دیتے چلے جائیں، ہم خواہشیں پیش کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ سب کی سب پوری کر دے، تو ہم کہیں گے یار کیا بات ہے ہمارے رب کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق نہ چلے تو ہم اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، دوسروں کو دیے چلے جا رہا ہے۔
ساری مصیبتیں بھئی ہمارے اوپر ہی آ رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک منہ سے کلمات کفر نکال دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھول ہی گیا بھائی، ہم غریبوں کا تو اللہ بھی نہیں ہے، ایسی سی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا یہ بتاؤ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے، یہ چاہتے ہو؟ ہونا تو چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک اکابرین نے فرمایا کہ کتے سے سیکھو۔ اگر ایک مالک اپنے کتے جو پالتو کتا اسے مارے پیٹے دھتکارے گھر سے نکالے کھانا ڈالے نہ ڈالے لیکن وہ وفادار رہتا ہے، ہماری وفاداری 2 منٹ میں مشکوک ہو جاتی ہے، اور حقیقتاً ہماری وفاداری اللہ تعالیٰ سے کم اور اس کی طرف سے ملنے والے فوائد سے زیادہ ہوتی ہے۔ فائدے ملتے رہیں تو اللہ کتنا اچھا ہے، اور فائدے رک جائیں تو بس پھر شکوے شکایت شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں میں ایک وضاحت عرض کر دوں کہ عاملین کے پاس جانا جو اچھے عامل ہیں، یا کسی بزرگ سے دعا کروانا، یا اپنے مسائل کے حل کے لیے نماز کے علاوہ مزید کوئی کوشش کرنا، یہ منع نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ میں اس انداز سے مذمت نہیں کر رہا ہوں کہ شاید یہ غلط چیزیں، نہیں، یہ صحیح ہیں، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات کہ جب آپ کے سامنے ایک نسخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دیا گیا ہے اور ایک حل پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری مصیبتیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، اور تم ایسا کرو، اس کو چھوڑ کر اس کو فراموش کر کے پھر دوسری چیزوں کی طرف جانا، یہ ہے غلط۔ اور اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وَاسْتَعِينُوا مدد طلب کرو، یعنی کس میں؟ پریشانیوں مصیبتوں میں آفات میں، صبر سے اور نماز سے۔ گویا کہ 2 چیزیں اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو مصیبت سے نکال دے گا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔